کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، یہ قربانی کرے گا۔ اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا پھر تیسری قسم، کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن جتنی سونے کی مقدار بنتی ہے، مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ کے حساب سے تولہ لگایا جائے تو 7.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو اگر اس بندے کے پاس 7.5 ہے تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ یہاں قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا نہیں ہے۔ ہاں زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا ضروری تھا، لیکن یہاں سال کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، تو اب شریعت نے اس کو حکم دے دیا کہ بھئی آپ قربانی کرو۔ چوتھی صورت کہ ایک آدمی اس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کا جو اس کے پاس ایک گھر ہے، اس گھر کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور گھر بھی ہیں، 1 2 3، اور ان گھروں کا اس کو باقاعدہ ایک رینٹ آتا ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ اس رینٹ سے اس بندے کے گھر کا خرچہ چل رہا ہے یا پھر وہ ایک اضافی چیز ہے۔ تو اگر اس بندے کی اس رینٹ کے علاوہ کوئی اور انکم ہے تو اس کے گھر کا سسٹم سارا اس سے چل رہا ہے، اور وہ جو مکانات کے یا شاپس کے جو رینٹ ہیں تو اس رینٹ کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا ہے۔ اگر وہ قربانی کے نصاب یعنی 52.5 تولے چاندی تک پہنچ گیا تو اس بندے پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح وہ آدمی، اس کی چھٹی صورت بن جاتی ہے کہ جس کی ضرورت کے لیے اس کے پاس ایک گاڑی ہے، لیکن اس نے 2 3 گاڑیاں اور لے کر رینٹ پر دی ہوئی ہیں، گویا کہ اس کی ضرورت کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے۔ تو اس میں بھی وہی پہلے مسئلے کی طرح ہی دیکھیں گے کہ اگر اس رینٹ سے اس کے گھر کا کچن کا سرکٹ چل رہا ہے پھر تو قربانی اس پر نہیں ہے، لیکن اگر وہ اضافی پیسے ہیں اور وہ پیسے اتنے بن جاتے ہیں کہ 52 تولے چاندی کے برابر ہو جائیں تو اس بندے پر بھی قربانی واجب ہے، یہ بندہ بھی قربانی کرے گا۔ تو شریعت نے اس کو بھی صاحب نصاب کے اندر شامل کیا ہے۔ ایک اس کی 7ویں صورت اور بن سکتی ہے کہ جو اکثر ویسے لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، وہ صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقدی، تو اب یہ کیا جائے گا کہ ان تینوں کو آپس میں ملایا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ کل کتنی مالیت کی یہ ساری چیزیں ہیں، اور اگر یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کا ریٹ بن جاتا ہے تو یہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے۔ ایک اس کی 8ویں صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے کچھ زائد چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے گھر کے اندر بڑی LCD لگائی ہوئی ہے، حالانکہ یہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے اندر یہ داخل بھی نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے یہ چیزیں رکھی ہیں تو ان کا پھر استعمال اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ تو اب اس نے جو بڑی 60 انچ کی ایسے بڑی LCD لگائی ہے کہ جس کا ریٹ تقریباً کوئی 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو اب یہ جو 2 لاکھ روپیہ بن رہا ہے کہ یہ اس کی ضرورت اصلیہ کے علاوہ چیز ہے، یا اسی طرح گھر کے اندر کچھ ایسی اور چیزیں ہیں، کچھ ایسے برتن ہیں یا باقی اور ایسی چیزیں ہیں کہ جو ضرورت کے اندر شامل نہیں ہیں یا سال کے بعد جا کر کبھی کبھار اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس بندے کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا پھر ریٹ لگایا جائے گا کہ ان تمام کا ریٹ لگا کر کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ
جن کو گانوں یا باقی چیزوں کا شوق ہوتا ہے تو ان کے گھر بڑے بڑے باجے اور اس طرح باجوں کے یا گانے بجانے کے جو آلات ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تمام چیزیں فالتو چیزیں ہیں۔ تو اگر ان کا ریٹ ایک چاندی کے برابر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس بندے پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ نصاب تھا۔ تو جس کے پاس اگر صرف خالی پیسے ہیں، اس کی ایک صورت اور بھی بن سکتی ہے کہ ایک آدمی وہ کہ جس کے پاس 10 ذوالحجہ کو تو پیسے نہیں تھے لیکن 11 کو آ گئے، 11 کو آئے اور اتنے پیسے آئے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بن گئے، تو اب یہ بندہ بھی صاحب نصاب شمار ہوگا، کیونکہ قربانی کے دنوں کے اندر اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں اور یہ بندہ قربانی کرے گا۔